بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمہ حصہ سوم کتاب المتاجر درس نمبر 24۔ اس میں پڑھیں گے کہ آیا کوئی کافر شخص مسلمان کو یا قرآن مجید کو خرید سکتا ہے یا نہیں خرید سکتا، اور اسی طرح آیا قرآن کی آیات جو بعض آیات مختلف کتابوں میں پائی جاتی ہیں وہ بھی قرآن کا حکم رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی۔ درس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُشْتَرِي مُسْلِمًا إِذَا ابْتَاعَ مُصْحَفًا أَوْ مُسْلِمًا إِلَّا فِي مَنْ يَنْعَتِقُ عَلَيْهِ۔ شرط لگائی گئی ہے کہ مشتری مسلمان ہونا چاہیے جب وہ قرآن مجید یا کسی مسلمان کو خرید رہا ہے، یعنی اگر کوئی کافر شخص مثلا قرآن مجید کو یا کسی مسلمان عبد کو خریدے تو وہ نہیں خرید سکتا، یعنی شرط ہے کہ وہ مشتری کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہونا چاہیے۔ البتہ ایک صورت میں استثناء ہے کہ اگر یہ کافر مسلمان عبد کو خریدے اور اس کا خریدنا یعنی اس طرح کہ اس پر پھر اس کا آزاد کرنا لازم آ رہا ہو، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ پھر وہ کافر اس مسلمان عبد کو خرید سکتا ہے۔ جیسا کہ مثلا اگر کوئی کافر خریدتا ہے تو وہ قہری طور پر جیسے ہی وہ خریدے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ مثلا ایک شخص جو مسلمان ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ کافر ہے اور وہ مسلمان عبد یعنی غلام ہے، اور اس کا بیٹا اگر اس کو کسی سے خریدے گا تو جیسے ہی وہ خریدے گا تو وہ باپ اس کا کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ تو اب اس طرح اس کو خریدنے سے مثلا روکا نہیں جائے گا، بلکہ اس میں پھر اس کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر عقد بیع میں اس کافر کے ساتھ یہ شرط لگائی گئی تھی کہ جیسے ہی وہ خریدے گا تو اس کو آزاد کرے گا، تو یہاں پر بھی یعنی کہ ینعتق علیہ آ جائے گا، یعنی یہ کہ وہ غلام اس سے آزاد ہو جائے گا، تو یہاں پر بھی کافر جو ہے وہ مسلمان عبد کو خرید سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس درس میں ہم پڑھیں گے کہ اسی بیع کے حکم میں آتا ہے تملک اختیاری، یعنی اختیاراً کافر کو مسلمان عبد اختیار میں دینا، جیسا کہ ہبہ وغیرہ کرنا۔ تو اب یہ بھی بیع کے حکم میں ہے، یعنی گویا کہ اس میں بھی آگے اگر مسلمان عبد ہم بیچ رہے ہیں تو جس کو ہبہ کر رہے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہونا چاہیے، ہاں مگر اس کے کہ وہ غیر اختیاری صورت ہو۔ غیر اختیاری میں مثلا جیسا کہ وراثت میں اگر ایک مسلمان عبد کسی کافر کے پاس جا رہا ہے تو یہ پھر اس بیع والا حکم نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح مثلا اگر مسلمان عبد اسلام قبول کر لیتا ہے تو یہ دو غیر اختیاری صورتیں ہیں، بلکہ ان میں کیا ہوگا کہ اس کے اوپر کافر کے اوپر جبر کیا جائے گا کہ وہ مسلمان کو فوری طور پر اگر ممکن ہے تو اس کو بیچے کسی مسلمان کے ہاتھ میں، اور اگر فوری طور پر ممکن نہیں ہے تو اس کافر اور مسلمان عبد کے درمیان مثلا جدائی ڈالی جائے گی، گویا کہ اس کو کسی مسلمان کے ہاتھ میں قبضے میں رکھا جائے گا، یہاں تک کہ کوئی خریدنے والا یعنی اس میں رغبت پیدا کرنے والا کیا ہے؟ رغبت رکھنے والا پیدا ہو جائے۔ اور اسی بیع کے حکم میں آتا ہے
کافر کو اجارہ دینا، یعنی مسلمان عبد وغیرہ اجارے پر دینا، البتہ اس صورت میں کہ جب اجارہ کا تعلق اس کی ذات سے ہو، یعنی خود وہ غلام کو لے جائے اور اس سے مثلا کوئی کام لے، لیکن اگر اس کے کوئی ذمہ میں کام آ جاتا ہے وہ اجارہ ممنوع نہیں ہے، مثلا جیسا کہ اس کا کوئی کپڑے وغیرہ سلائی کرنا یا اس طرح کا کوئی اور کام کرنا، تو یہ ممنوع نہیں ہوگا، البتہ خود ذاتی طور پر اس کو لے جائے اور اس سے کام لے، یہ بھی ممنوع ہے، یعنی بیع کی طرح ہے، یہ گویا کہ اس کا بھی آگے اس اجیر شخص کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں قرآن کے حکم میں ہے بعض قرآن، مثلا قرآن کے پارے وغیرہ اگر ان کی شکل میں ہے تو اس کا حکم بھی وہی کل قرآن والا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بات کہتے ہیں آیا وہ آیات جو دوسری کتابوں میں شاہد کے طور پر، دلیل کے طور پر موجود ہیں، آیا ان کے اوپر ان کو بھی اس قرآن کے حکم میں ملحق کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یعنی آیا ان کتابوں کا بھی اسے دینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر دیکھا جائے کہ جزئیت من الجزئیت، یعنی یہ بھی تو قرآن کی جز ہے، آیت ہے تو جز ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم اس کو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ قرآن کا نام ان کے اوپر صادق نہیں آتا ہے، جب یہ کسی دوسری کتاب میں ہے تو اس پر قرآن کا نام صادق نہیں آتا ہے، تو اس اعتبار سے یعنی کہ پھر یہ حکم اس کے لیے نہیں ہوگا، گویا کہ پھر کافر یہ کتاب خرید سکتا ہے۔ کہتے ہیں آیا کتب احادیث، حدیث کی جو کتابیں ہیں، آیا وہ بھی قرآن کے ساتھ ملحق کی جائیں گی یا نہیں؟ شہید ثانی فرماتے اس میں بھی ایک وجہ اور دلیل موجود ہے، یعنی ان کو بھی قرآن کے ساتھ ملحق۔ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُشْتَرِي مُسْلِمًا إِذَا ابْتَاعَ مُصْحَفًا أَوْ مُسْلِمًا لِمَا فِي مِلْكِهِ لِلْأَوَّلِ مِنَ الْإِهَانَةِ وَلِلثَّانِي مِنَ الْإِضْلَالِ وَإِثْبَاتُ السَّبِيلِ لَهُ عَلَيْهِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ فرماتے شرط لگائی گئی ہے مشتری کے مسلمان ہونے کی جب وہ خریدے قرآن مجید یا کسی مسلمان کو، یعنی کوئی غلام مسلمان کو وہ خرید رہا ہے، تو کیوں اس کا مسلمان ہونا شرط ہے؟ کہتے ہیں لما فی ملک ہی، چونکہ اگر وہ اس کی ملکیت میں آئیں گے تو پہلے کے لیے اہانت ہے، یعنی قرآن مجید کی توہین ہے، بس قرآن مجید کا کافر کے پاس آنا قرآن کی توہین ہے۔ وَلِلثَّانِي مِنَ الْإِضْلَالِ، اور دوسرے کے لیے مسلمان کے لیے ذلت ہے، تحقیر ہے اس کی کافر کے پاس جانا سے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب کافر کے پاس یہ جائے گا تو کافر کو اس کے اوپر ایک راہ اور قبضہ اور قدرت حاصل ہو جائے گی، اور ادھر سے اللہ نے کافروں کے لیے مومنین پر سبیل جو ہے اس کو منع قرار دیا ہے۔ وَإِثْبَاتُ السَّبِيلِ لَهُ عَلَيْهِ، اور اس کو سبیل حاصل ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا کافر کا اس مسلمان کے اوپر سبیل، اور ادھر سے خداوند متعال فرماتا ہے وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز قرار نہیں دیا ہے اللہ نے کافروں کے لیے مومنین پر سبیل۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے یصح ویؤمر بإزالۃ ملکہ، کہتے نہیں کافر کا مسلمان عبد کو اور قرآن مجید کو خریدنا صحیح ہے، لیکن جیسے ہی وہ خریدے گا حاکم شرع کی طرف سے اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ ان کی ملکیت کو زائل کرے، یعنی یہ کسی مسلمان کو دے دے یا ان کو آزاد کر دے کافر مسلمان عبد کو۔ بس کہا گیا ہے کہ کافر کا یہ مسلمان عبد اور قرآن مجید کو خریدنا صحیح ہے، لیکن وَيُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ، اسے امر کیا جائے گا، حکم کیا جائے گا اس کی ملکیت کے ازالے کا۔ کہتے ہیں اور مسلمان کے حکم میں ہیں والد صغیر، وہ بچہ جو ابھی چھوٹا ہے ایک، دوسرا مجنون،
تیسرا وہ بچہ جو مسلمان نے جنگ میں سے گرفتار کیا ہے، البتہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ اکیلا تھا، یعنی اس کے ماں باپ اس کے ساتھ نہیں تھے، اور دوسرا یہ کہ ہم اسلام میں اس بچے کو اس گرفتار کرنے والے کے ساتھ ملحق کریں، تو ان دو صورتوں میں وہ بچہ بھی اسی مسلمان کے حکم میں آئے گا۔ اور اسی طرح وہ بچہ جو ملا ہو ایسی جگہ سے جہاں پر اس کا مثلا مسلمان کے ساتھ حکم لگایا جا سکتا ہو، یعنی ایسے یا تو دار اسلام میں ملا ہے یا کافروں کے علاقے سے ملا ہے، لیکن وہاں پر مسلمان موجود ہیں اور اس بچے کا ان مسلمانوں سے ہونا کیا ہو، ممکن ہو۔ فرماتے ہیں وفی حکم المسلم ولدہ الصغیر، اور مسلمان کے حکم میں ہے مسلمان کا چھوٹا بچہ، والمجنون، اور اس طرح مسلمان کا مجنون، ومسبیہ المنفرد بہ، ومسبیہ، اور اسی طرح مسلمان کا اسیر شدہ، یعنی جس کو مسلمان نے اسیر کیا ہو، المنفرد بہ، البتہ وہ جب وہ کیا ہو، اکیلا ہو، یعنی اس کے ماں باپ اس کے ساتھ نہ ہو، ان الحقناہ بہ فیہ، اور اگر ہم اس کو ملحق کریں اس بچے کو بھی اس مسلمان کے ساتھ فیہ، اسلام میں، یعنی ہم اسلام میں اس کو اس کے تابع قرار دیں، تو یہ بچہ بھی پھر مسلمان کے حکم میں ہوگا۔ وَلَقِيتٌ، اور وہ بچہ جو ملا ہے، یحکم بِاسْلَامِهِ ظاہراً، جس کے ظاہراً اسلام کا کیا ہے، حکم لگایا جا رہا ہو۔ تو اس پس کافر کے لیے یعنی مشتری کے لیے شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو جب وہ مصحف یعنی قرآن مجید یا کسی مسلمان عبد کو خرید رہا ہو، إِلَّا فِي مَنْ يَنْعَتِقُ عَلَيْهِ، مگر اس شخص کے لیے کہ جو کافر ہے لیکن جیسے ہی وہ خریدے گا يَنْعَتِقُ عَلَيْهِ، تو وہ عبد اس پر کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا، تو فلا منع، اس کے لیے پھر ممنوع نہیں ہے اس مسلمان عبد کو خریدنا۔ کیسے؟ مثلا جو میں نے مثالیں دی ہیں کہ اگر مثلا باپ جو تھا وہ مسلمان عبد ہے اور اس کا بیٹا کافر ہے، بیٹا اگر باپ کو خریدتا ہے کسی مسلمان سے تو جیسے ہی وہ خریدے گا تو وہ باپ آزاد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر عقد میں شرط لگائی گئی تھی آزادی کی تو بھی یہی حکم ہوگا، کیوں؟ لِانْتِفَاعِ السَّبِيلِ بِالْعِتْقِ عَلَيْهِ، کیونکہ آزادی کی وجہ سے سبیل جو ہے اس کا کیا ہو جائے گا، منتفی ہو جائے گا عبد پر۔ وفی حکمہ مشروط العتق علیہ فی البیع، اور اسی ینعتق علیہ کے حکم میں آ جائے گا وہ کافر کہ جس کے ساتھ شرط لگائی گئی ہو آزادی کی، غلام کی آزادی کی، فی البیع، بیع میں۔ ومن اقر بحریتہ وہو فی ید غیرہ، اسی طرح اگر کوئی شخص غلام ہے کسی دوسرے شخص کے ہاتھ میں اور ایک کافر ہے جو اس کی حریت کا اقرار کرتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ شخص کیا ہے، غلام نہیں ہے بلکہ آزاد ہے، تو جیسے ہی وہ خریدے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا، چونکہ وہ خود اس کی حریت کا کیا کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے۔ ومن اقر بحریت، اور وہ کافر جو اقرار کرتا ہے اس غلام کی آزادی کا، آزاد ہونے کا، وَهُوَ فِي يَدِ غَيْرِهِ، در حالانکہ وہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ وَضَابِطُهُ، کہتے ہیں ایک ضابطہ کلی اس کا یہ ہے، جواز شرائه حیث يتعقبه العتق قهرا، کافر کا خریدنا وہاں جائز ہے جہاں پر اس کے خریدنے کے فوراً بعد جو ہے تعقیب کر رہی ہو قہراً اس کی آزادی، یعنی غلام فوراً آزاد ہو جاتا ہو تو یہاں پر کافر جو ہے کیا ہے، خرید سکتا ہے غلام مسلمان کو۔ وفی حکم البیع تملکہ لہ اختیارا کالہبۃ لا بغیرہ کالارث و اسلام عبدہ، کہتے ہیں اور بیع کے حکم میں ہے کافر کا مالک بننا مسلمان عبد کا اختیار کے ساتھ، یعنی اختیار کے ساتھ اس کی ملکیت میں آ جانا، کالہبۃ جیسا کہ اس کو ہیبہ کرنا، تو یہ بھی بیع کے حکم میں، لہذا یعنی ہیبہ بھی کافر کو آپ نہیں کر سکتے مسلمان عبد یا قرآن، بلکہ اس کے لیے بھی مسلمان ہونا شرط ہوگا۔ لا بغیر ہی، ہاں البتہ بغیر اختیار کے پھر وہ بیع کے حکم میں نہیں جائے گا۔ کل ارث، جیسا کہ وراثت میں ایک شخص جو ہے مثلا وہ غلام تھا کسی کا مثلا اور مسلمان تھا،
جس کی ملکیت میں تھا مثلا وہ مسلمان تھا، لیکن جیسے ہی وہ فوت ہوا ہے تو اس کا جو وارثہ ہے مثلا وہ بیٹا کافر ہے، اب جو اس کی وراثت میں جا رہا ہے تو یہ بیع والا حکم نہیں رکھتا۔ وَإِسْلَامِ عَبْدِهِ، اور جیسا کہ مسلمان کا یعنی اس کے غلام کا اسلام قبول کر لینا، تو کہتے ہیں یہ البتہ بیع کے حکم میں نہیں ہوں گے۔ بل یجبر علی بیعہ من مسلم علی الفور مع الامکان، البتہ اس صورت میں کہتے ہیں جبر کیا جائے گا اس کے بیچنے کے اوپر کسی مسلمان کو فوری طور پر مع الامکان، اگر ممکن ہے، اگر ممکن ہے تو اسے حکم دیا جائے گا کہ فوری کسی مسلمان کو کیا کرے، ان کو فروخت کرے۔ وَإِلَّا حِيلَ بَيْنَهُمَا بِوَضْعِهِ عَلَى يَدِ مُسْلِمٍ إِلَىٰ أَن يُوجَدَ رَاغِبٌ، ورنہ جدائی ڈال دی جائے گی ان دو کے درمیان، یعنی کافر کے درمیان اور مسلمان عبد کے درمیان۔ کس طرح؟ بِوَضْعِهِ عَلَى يَدِ مُسْلِمٍ، کہ اس غلام کو قرار دیا جائے گا کسی مسلمان کے ہاتھ میں، إِلَىٰ أَن يُوجَدَ رَاغِبٌ، یہاں تک کہ کوئی رغبت رکھنے والا پیدا ہو جائے۔ وفی حکم بیعہ منہ اجارتہ لہ الواقعۃ علی عینہ لا علی ذمتہ، کہتے ہیں اور اسی بیع کے حکم میں ہے اجارہ، یعنی کافر مسلمان کو، مسلمان عبد کو اجارے پر لے، البتہ وہ اجارہ الواقعۃ علی عینہ، جو اس کی ذات پر واقع ہو، لا علی ذمتہ، نہ اس کے ذمہ میں، مثلا خود اس کو لے جائے اور اسے کام لے، نہ کہ اس کے ذمہ میں مثلا جیسا کہ اس کو کپڑے وغیرہ دیتا ہے سلائی کرنے کے لیے، یا کوئی اور کام اس کے ذمہ میں لگاتا ہے، کما لو استدان منہ ہو، جیسا کہ مثلا کافر کا قرض لینا صحیح ہے تو اس طرح کا ذمہ میں جو اجارہ ہے وہ بھی کیا ہوگا، صحیح ہوگا۔ وفی حکم المصحف ابعاضہ، اور مصحف کے حکم میں ہے اس کا بعض، یعنی قرآن کے حکم میں ہے قرآن کا بعض حصہ، جیسا کہ پارے وغیرہ ہیں۔ وفی الحاق ما یوجد منہ فی کتاب غیرہ شاہدا ونحوہ نظر، کہتے ہیں آیا اس کو ملحق کرنے میں کہ اگر دوسری کتاب میں مثلا قرآن کی کچھ آیات موجود ہیں مثلا دلیل کے طور پر یا اس اور کسی مقصد کے لیے، تو آیا ان کو بھی قرآن مجید کے ساتھ ملحق کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ کہتے ہیں فی الحاق ما یوجد منہ فی کتاب غیرہ، ملحق کرنے میں اس چیز کو جو پایا جائے قرآن میں سے دوسری کتاب میں، یعنی قرآن کے علاوہ دوسری کتاب میں، شاہداً دلیل کے طور پر، ونحوہ یا اس جیسے اور کسی مقصد کے لیے، اس ملحق کرنے میں نظر اشکال ہے۔ من الجزئیت، اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ آیات بھی تو قرآن کی جز ہیں تو اس اعتبار سے ملحق کیا جائے گا۔ وعدم صدق الاسم، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ ان کے اوپر قرآن کا نام صادق نہیں آتا ہے تو پھر اس کو اس کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ حکم ملحق نہیں کیا جائے گا۔ وفی الحاق کتب الحدیث النبویۃ بہ وجہ، آیا کتب احادیث نبویہ جو ہیں ان کو بھی قرآن کے ساتھ ملحق کیا جائے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں اس میں بھی ایک وجہ پائی جاتی ہے، دلیل پائی جاتی ہے۔ وفی الحاق کتب الحدیث نبویۃ بہ، ملحق کرنے میں کتب حدیث نبویہ کو بھی قرآن مجید کے ساتھ وجہ، اس میں بھی وجہ پائی جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔